کروڑوں نہیں اربوں روپے کا ریونیو ملتا ہے. کبھی گورنمنٹ نے ہماری کمیشن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. اس طرح کے انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ ہمارا کام بالکل بند ہو جانے کے برابر ہے. گورنمنٹ پاکستان سے یہی ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بیجا اتنے زیادہ ٹیکسیز لگائے ہیں ان کو فی الفور واپس لیا جائے. میٹرو ٹائم نیوز پر آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ٹائم نیوز کے ساتھ میں ہوں سبیحہ بخاری. ناظرین، مالی سال 2022-23 کا وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا اور پنجاب میں بھی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، مگر جب سے اس کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں بہت سے طبقات میں تشویش پائی جاتی ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک جو افراد ہیں ان میں بھی کافی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. حکومت کی جانب سے جو ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے اور اس پیشے سے جو منسلک افراد ہیں وہ خاصی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. وہ کیا مشکلات ہیں، وہ کیا پریشانی ہے اور کیا ان لوگوں نے حکومت کو اپروچ کیا ہے، اور اگر حکومت جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت نہیں سنتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کا لائے عمل کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میاں لطیف صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن، فیصل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن لنک روڈ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اعداد و شمار تو سامنے آ گئے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے بہت سے تحفظات ہیں، کیا تحفظات ہیں؟ بہت شکریہ جی. میڈیا کے توسط سے میں اپنی آواز ایوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیشہ اس کو چاہیے کہ کوئی بھی اگر دیکھیں آج تک جب سے پاکستان بنا ہے ہماری ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس سے گورنمنٹ کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کا ریونیو ملتا ہے. کبھی گورنمنٹ نے ہماری کمیشن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. ہماری آج تک کمیشن جو ہے 1% سے ہم نے بے شمار ٹائم گورنمنٹ کو احتجاج کر چکے ہیں اور ہم اپنا میسیج دے چکے ہیں کہ ہماری کمیشن کو 2% قانونی حیثیت دیں. آیا کہ وہ ہمارا حق نہیں ہے؟ وہ ان کو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں، ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ہم ریونیو جنریٹ کر کے اپنی گورنمنٹ کے لیے دن رات اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کے لیے ریونیو دیتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ٹیکسز لگانے ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، ہمارے ساتھ یہ مشاورت کریں. ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں جن کو وہ لے کر پھر ٹیکس جو ہے ہم پہ امپوز کریں. اس طرح کے انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ ہمارا کام بالکل بند ہو جانے کے برابر ہے. ہم ٹیکسز کی جو ہم پہ برمار ہے اس کے ہم پہلے ہی اس کے بوجھ کے نیچے دبے پڑے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں کچھ ریلیف دیں اور ہمارے کچھ تحفظات ہیں اس کو دیکھیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے، 15% ہم پہ جو GST لگا دیا ہے. دیکھیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انویسٹرز ہے، کوئی بھی گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدتا ہے تو 1 سال بعد وہ کیسے 15 لاکھ روپے جنریٹ کرے گا؟ وہ 15 لاکھ روپے گورنمنٹ کو کیسے GST دے گا؟ وہ سمجھ لیں کہ اس نے کاروبار پراپرٹی کا بالکل ختم کر دیا. ہمارے اوورسیز تھے جو جن کے خواب تھے گھر بنانا، باہر بیٹھے ہیں، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ یہاں پاکستان میں اپنا روپیہ پیسہ بیچتا ہے، اس سے ہمارے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوتی ہے. وہ بھی اب کس طرح اس ملک پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کرے گا جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے عوض اس کو لاکھوں روپے کا جو ٹیکس تو وہ پہلے ہی دیتا تھا اب اس کو ہر سال پے کرنا پڑے گا. اس سے کاروبار یہ بند ہو جائے گا ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے لطیف صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیکسز کا بہت امپوز کر دیے ہیں، اس کا بوجھ بہت بڑھا دیا. یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بجٹ بنایا گیا تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور اسی طرح بجٹ بنا دیا گیا، تو کیسے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہماری ایسوسی ایشن جس طرح ہمارے اس علاقے کی ہے، ہماری پاکستان کی ایسوسی ایشنز ہیں، ہمارے ساتھ ان کے پرومس تھے کہ جب بھی ٹیکس لگائیں گے آپ لوگوں کو ہم آن بورڈ لیں گے. ہمیں کسی بھی اپنی مشاورت میں شامل نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم پہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں. اور دیکھیں جس بندے جو ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کس طرح کرنا ہے اور ان پہ کس لیول تک جو ہے وہ ٹیکس
ٹیکسز لگانے ہیں. دیکھیں ٹیکسز لگانے کا مطلب کیا ہے, گورنمنٹ کو ریونیو اکٹھا ہو. جب ریونیو, میں کہتا ہوں کہ ریونیو کیا ہے, ریونیو بند ہو جائے گا اکٹھا ہونے کی بجائے. ریونیو گورنمنٹ کو بھی لاس ہے, ہمارے بھی چولہے بند ہیں. ہمارے بزنس ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تقریباً 70 انڈسٹریز منسلک ہیں, اس میں کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ان کا روزگار چل رہا ہے. جب ریئل اسٹیٹ کا کام بند ہو جائے گا, ساری انڈسٹری بند ہو جائیں گی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اس کا کس کو نقصان ہے؟ نہ گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا اور ہمارے چولہے بھی بند, تمام ہمارے ملک کی معیشت ڈاؤن اور ہماری بے روزگاری بڑھ جائے گی. ہماری ان گورنمنٹ کے ان لوگوں کے ساتھ جو گورنمنٹ میں ایوانوں میں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو ختم نہ کریں. کسی بھی ملک کی اگر آپ ترقی کا انحصار دیکھنا ہے تو وہ اس کی کنسٹرکشن ہے. جب کنسٹرکشن ویلیو ہی اس طرح ڈاؤن ہو جائے گی تو اس سے آپ کا نہ تو کاروبار چلے گا, نہ ریونیو اکٹھا ہوگا اور بے روزگاری بڑھ جائے گی. اچھا, پچھلی حکومت کے حوالے سے بہت کہا جا رہا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں بہت انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اور کرونا وائرس کے بھی دنوں میں انہوں نے اس کو بند نہیں ہونے دیا. تو کیا آپ پچھلی حکومت سے سیٹسفائیڈ تھے, خوش تھے آپ؟ یہ دیکھیں جی, الحمدللہ یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے کہ کرونا کا بھی پرابلم چل رہا تھا. اس وقت بھی انہوں نے گورنمنٹ نے ریلیف دیا. اس ریلیف سے بینیفٹ کیا ہوا کہ ہماری انڈسٹریز, ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹریز بھی بہتر ہوئی, ہمارے بلڈرز کا بھی, اور ہماری انڈسٹریز بھی کافی بہتر ہوئی. کیا ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی بہترین ریونیو ملا. ہماری ابھی بھی یہ گزارش ہے کہ گورنمنٹ اپنا بھی فائدہ کرے اور ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچے. ہمارا یہ معاشی قتل ہے, یہ قتل ہمارا یہ اسی طرح کا ہی ہے کہ ہمیں یہ معاشی طور پہ یہ مارنا چاہ رہے ہیں. اس سے پورے ملک کی ہم جتنے ریلیٹرز ہیں, جتنے انویسٹرز ہیں, جتنے بلڈرز ہیں اور لاکھوں مزدور ہیں, یہ روڈوں پہ نکل آئیں گے اگر ہمیں ریلیف نہ دیا گیا تو. آپ نے احتجاج کی بات کی ہے تو آپ یہاں پہ فیصل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں یہاں کے ریئل اسٹیٹ جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے. تو جب آپ احتجاج کریں گے تو پورے پاکستان سے جو آپ کی ایسوسی ایشنز ہیں ان کو اکٹھا کر کے احتجاج ہوگا یا پھر لاہور کا الگ سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا؟ دیکھیں جی, ہم تو سب سے پہلے امن چاہتے ہیں. ہم اس محب وطن ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تحفظات ہیں اس کو سنیں اور وہ ہمارے حل کیے جائیں. اگر ہمیں کہیں سے کوئی بھی ہمیں تحفظ نہیں ملے گا, ہم پورے پاکستان, ہماری کمیونٹی ایک متحد کمیونٹی ہے الحمدللہ. اب ہم پورے پاکستان کے جتنے بھی ریلیٹرز ہیں سب کو یکجا کریں گے اور پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا, احتجاج ہوگا, اور انشاءاللہ ہم مجبور کر دیں گے. ہمارا حق جو ہے ہم سے چھینا جائے گا, جو بھی چھینے گا. ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جو ڈیلر کمیونٹی ہے ایک متحد ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور اپنا حق لینا چاہتی ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی روزگار, اپنے بچوں کا رزق جو ہم سے چھینے گا, ہم انشاءاللہ یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور اپنا رزق بچانے کے لیے. احتجاج تو آپ اپنا ریکارڈ کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے کہ آپ حکومت کو اپروچ کریں گے پہلے, اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی پھر احتجاج کریں گے, یا پھر جیسے ہی بجٹ پیش ہوتا ہے آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہم ایک محب وطن ہے. ہم پوری کوشش کریں گے میڈیا کے توسط سے کہ ہم اپنے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائیں. ہم پھر بھی کوشش کریں گے, وفاق میں جائیں گے, ان سے ٹیبل ٹاک کریں گے. ہم اپنے تمام تر تحفظات ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہماری پرابلمز ہے, پلیز ہماری یہ پرابلم کو سالو کریں. اور اگر ہماری یہ پرامن باتوں پہ یہ مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر آفٹر آل ہمیں احتجاج کی طرف نکلنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, لیکن ہم اپنے جو مطالبات ہیں وہ جائز مطالبات گورنمنٹ کے آگے ہر پریس کانفرنس کریں گے. ہم اپنے وفاق میں جائیں گے, ہم ٹیبل ٹاک کریں گے. ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے اور ہمارے تحفظات کو, وہ جو ہماری مسائل کو, وہ ان کا حل یہ گورنمنٹ نکالے. جب یہ حل نکل آئے گا تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے اور ہماری کمیونٹی کو بھی فائدہ ہے. آپ کی کمیونٹی پورے پاکستان میں ایسی خیالات رکھتی ہے جس طرح سے ابھی آپ ہم تک یہ پہنچا رہے ہیں؟ پورے پاکستان میں تمام لوگوں کی یہی رائے ہے کہ اس حوالے سے احتجاج ہونا چاہیے اور جو حکومت ٹیکسز امپوز کری ہے وہ غلط ہے؟
جی بالکل جی، ابھی جتنے بھی ہمارے پاکستان کی تمام تر ایسوسیشنز ہیں، تمام ایسوسیشن کی یہی رائے ہے کہ ابھی ٹی وی شو بھی ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، پریس کانفرنس بھی شروع ہو جائیں گی، اور یہی ہمارے مطالبات ہیں کہ ہمارے جو لگے ہوئے بے تحاشا ٹیکسز ہیں جس سے ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچایا جائے۔ اگر ہمیں یہ گورنمنٹ اس طرح کا ریلیف نہیں دے گی تو پھر آفٹر آل جو آخری سٹیج ہے وہی پروٹیسٹ ہے۔ بہت شکریہ میاں لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس وقت ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حسن سردار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت۔ وعلیکم السلام۔ تو کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ ابھی بات ہو رہی تھی میاں لطیف صاحب سے بھی، بہت زیادہ شکایات ہیں انہیں اس حکومت سے جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، جو ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے؟ جی دیکھیں، ہمیشہ سے اگر دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ کسی بھی جو معیشت ہوتی ہے ملک کی، اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ریونیو بھی اسی پلیٹ فارم سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اتنے ٹیکسیز آپ اس کے اوپر امپوز کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہر چیز اسٹک ہو جائے گی، تو گورنمنٹ کو بھی اس سے نقصان ہے، اور عام ایک جو ریئلٹر ہے جس کا گھر چل رہا ہے، بزنس ہے اس کا جڑا ہوا، اس کے بچوں کی روزی ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں اسٹک کیا جا رہا ہے، اور اوور آل جتنا بھی یہ بزنس ابھی الحمدللہ ایک اچھا جا رہا تھا اس کو کلیپس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بزنس آپ لوگوں کا اچھا جا رہا تھا جو پچھلی حکومت ہے اس کے دور میں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی گورنمنٹ بھی الزام لگا رہی ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ آئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا؟ جی ساری چیزیں دیکھیں، اوور آل اگر کنکلوژن نکالیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم تو پچھلی حکومت کی بھی تھی۔ پھر جیسے کہ کووڈ کا معاملہ چلے، اس میں انہوں نے ہماری انڈسٹری کو کافی حد تک ریلیف دیا، کنسٹرکشن کی، ریئل اسٹیٹ کی، جتنے بھی ٹیکسیز انہوں نے بھی لگائے تھے، کافی ہائپ کریٹ کی تھی ٹیکسیز میں، تو انہوں نے ایک حد تک پھر ان چیزوں کو لمٹ میں لے کے تو ہمارے بزنس کا جو اسٹک ہوئے ہوئے تھے معاملات، ان کو چلنے میں کافی حد تک انہوں نے معاونت کی ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو۔ تو حسن سردار صاحب، کیا آپ لوگوں کی کوئی گورنمنٹ کے پاس ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے جو آپ لوگوں کے تحفظات سے ان کو آگاہ کرے کہ اس وقت آپ کتنی مشکل میں ہیں، کتنی پرابلم میں ہیں؟ جی لاسٹ ٹائم ہماری جو ڈی جی ایف بی آر ہے اور مختلف جو ان چیزوں میں انوالو تھے، جو ہمارے ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ ڈیسائیڈ کرتے تھے، ان سے ہماری سیٹنگ ہوئی۔ ہمارے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں سردار طاہر صاحب، اور ہماری ایسوسیشن کے میاں عبداللطیف صاحب، میں جنرل سیکرٹری، اور ایسے جتنے بھی ایسوسیشن ہیں لاہور اور پاکستان کی، سب کو آن بورڈ لیا گیا تھا، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، ہمیں اس چیز پہ ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ کاربن کیا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا مین اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے جتنے بھی ٹیکسیز ہیں، چونکہ ہمارا بزنس ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، تو ہمیں آن بورڈ لے کے سارے معاملہ جتنے بھی ٹیکسیز ہیں ہمارے اوپر امپوز کیے جائیں۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے پھر نالائکی کا ثبوت دیا، بالکل بھی ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، اور بے تحاشا ٹیکسیز ہمارے اوپر جو ہے نا امپوز کر دیں۔ اس وقت آپ کیا ڈیمانڈ کیا کریں گے گورنمنٹ سے؟ ہم گورنمنٹ پاکستان سے یہی ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بیجا اتنے زیادہ ٹیکسیز لگائے ہیں، ان کو فی الفور واپس لیا جائے اور اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلنے دیا جائے۔ تو اس وقت صرف آپ کا پرابلم ٹیکسز کے ساتھ ہے اور کوئی اس وقت ایشو نہیں ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ مین یہی ہے، جب اتنے زیادہ ٹیکسیز لگا دی ہیں تو ٹرانسفر رک گئی ہیں، سیل پرچیز رک گئی ہے، تو اوور آل کام سارے اسٹک ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ حسن سردار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ میاں لطیف صاحب، ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن، اور جنرل سیکرٹری حسن سردار صاحب۔ دونوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے اندر جتنے ریئل اسٹیٹ پہ بزنس پہ ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں وہ ایک طرح سے اس انڈسٹری سے منسلک افراد کا معاشی قتل ہوگا۔ حکومت اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر اس صورت میں پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ ناظرین، ابھی کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔